نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 46 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ کو، بِآیاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کو، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اس نے کہا بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا، پھر جب آیا ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ، اِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، تو اچانک وہ ان نشانیوں سے سب ہنس رہے تھے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ، اور نہیں ہم دکھاتے تھے انہیں کوئی نشانی، إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ، مگر یہ کہ وہ ہوتی زیادہ بڑی ہوئی، من اختها، اپنی بہن یعنی پہلی نشانی سے، وَأَخَذْنَاهُمْ، اور ہم نے پکڑا انہیں، بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، عذاب میں تاکہ وہ سب رجوع کریں۔ وَقَالُوا، اور جب بھی عذاب آیا انہوں نے کہا، یا ایہا الساحر ادع لنا ربک بما، اے جادوگر تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے اس وجہ سے جو، اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو اس نے کہا بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ قریش مکہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ کسی کو نبی بنا کر بھیجتا ہی ہے تو مکے اور طائف کے کسی ایسے شخص کو بھیجتا جو صاحب مال اور جاہ ہوتا، جیسے فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہا تھا کہ میں موسیٰ سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ تو صاف بول بھی نہیں سکتا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ غالباً اسی مشابہت احوال کی وجہ سے حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ دہرایا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی تسلی کا پہلو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، انہوں نے صبر اور عزم سے کام لیا۔ اسی طرح آپ بھی کفار مکہ کی ایذاؤں اور ناروائیوں سے دل برداشتہ نہ ہوں، صبر اور حوصلے سے کام لیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بالآخر فتح اور کامرانی آپ ہی کی ہے، اور یہ اہل مکہ فرعون کی طرف ناکام اور نامراد ہوں گے۔ پھر جب آیا ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ تو اچانک وہ ان نشانیوں سے مذاق میں ہنس رہے تھے، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دعوت توحید دی تو انہوں نے ان کے رسول ہونے کی دلیل طلب کی، جس پر انہوں نے وہ دلائل و معجزات پیش کیے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے، جنہیں دیکھ کر انہوں نے استہزاء اور مذاق کیا اور کہا یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں یہ تو جادوگر کے ذریعے ہم پر پیش کر سکتے ہیں، اور ہم نہیں دکھاتے تھے انہیں کوئی نشانی مگر یہ کہ وہ زیادہ بڑی یعنی بڑی بھی ہوتی اپنی بہن یعنی پہلی نشانی سے، اور ہم نے پکڑا انہیں عذاب میں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ ان نشانیوں سے وہ نشانیاں مراد ہیں جو طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون وغیرہ کی شکل میں یکے بعد دیگرے انہیں دکھائی گئیں، جن کا تذکرہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 سے 135 میں گزر چکا ہے۔ بعد میں آنے والی ہر نشانی پہلی نشانی سے بڑی ہوئی تھی، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح سے واضح تر ہوتی گئی۔ مقصد ان نشانیوں یا عذاب سے یہ ہوتا کہ وہ شاید وہ تکذیب سے یعنی جھٹلانے سے باز آ جائیں، اور جب بھی عذاب آیا انہوں نے کہا اے جادوگر اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس وجہ سے جو،
عہد عندک اننا لمہتدون، اس نے عہد کر رکھا ہے تجھ سے، بے شک ہم ضرور سب ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں ان سے عذاب کو، اچانک وہ سب عہد توڑ دیتے ہیں۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ، اور منادی کی فرعون نے اپنی قوم میں، اس نے کہا اے میری قوم، أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ، کیا نہیں میرے لیے مصر کی بادشاہی اور یہ نہریں، هَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، چل رہی ہیں میرے تحت، پھر بھلا کیا نہیں تم سب دیکھتے ہو؟ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین، بلکہ میں بہتر ہوں اس سے جو حقیر ہے، ولا یکاد یبین، اور نہیں وہ قریب کہ وہ بات واضح کر سکے، فلولا، پھر کیوں نہیں، القی علیہ اسورۃ من ذہب، پھر کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر سونے کے کنگن۔ اس نے تجھ سے عہد کر رکھا، اگر عذاب ٹل گیا تو بے شک ہم ضرور ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ نے الساحر کی تفسیر العالم صاحب عالم سے کی ہے، کہتے ہیں اس زمانے میں جادو مذموم چیز نہیں تھی، اور عالم فاضل شخص کو جادوگر کے لفظ سے ہی بطور تعظیم خطاب کیا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کے لفظ سے مخاطب کیا۔ یہ الفاظ ان کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی تخصیص اور توہین کے طور پر نہیں کہے گئے، کیونکہ اس حالت میں یہ لوگ ضرورت مند و محتاج تھے، اور اس حالت کے ہوتے ہوئے توہین نہیں کی جاتی۔ تفسیر ابن کثیر، یعنی ہمارے ایمان لانے پر عذاب ٹالنے کا وعدہ، اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم تجھے اللہ کا سچا رسول مان لیں گے اور تیرے ہی رب کی عبادت کریں گے، لیکن ہر دفعہ وہ اپنا یہ عہد توڑ دیتے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے اور سورہ اعراف میں بھی گزرا ہے۔ پھر جب ہم دور کر دیتے ان سے عذاب کو، اچانک وہ عہد توڑ دیتے۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی، اس نے کہا اے میری قوم، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہی نہیں اور یہ نہریں میرے تحت چل رہی ہیں، تو بھلا کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم تجھے اللہ کا سچا رسول مان لیں گے اور تیرے ہی رب کی عبادت کریں گے، لیکن ہر دفعہ وہ اپنا یہ عہد توڑ دیتے، جیسا کہ ہم اگلی آیت میں دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر ہے ہمارے پاس 50 and 51۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کئی نشانیاں پیش کر دیں جو ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، تو فرعون کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میری قوم موسیٰ کی طرف مائل نہ ہو جائے، چنانچہ اس نے اپنی ہزیمت کے داغ کو چھپانے اور قوم کو مسلسل دھوکہ اور فریب میں مبتلا رکھنے کے لیے یہ نئی چال چلی کہ اپنے اختیار و اقتدار کے حوالے سے موسیٰ کی بے توقیری اور کمتری کو نمایاں کیا جائے، تاکہ قوم میری سلطنت و سطوت سے ہی مرغوب رہے۔ اس سے مراد دریائے نیل یا اس کی بعض شاخیں ہیں جو اس کے محل کے نیچے سے گزرتی تھیں۔ کیا میں بہتر ہوں اس سے جو حقیر ہے اور قریب نہیں کہ وہ بات واضح کر سکے؟ اضطراب کے لیے، یعنی بلکہ کے معنی میں ہے، بعض کے نزدیک یہ استفہامیہ ہے، یعنی سوال ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکنت کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں بھی گزرا ہے۔ پھر کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر سونے کے کنگن؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا آ جاتے اس کے ہمراہ فرشتے سب ملنے والے، یعنی مل کر۔ فاستخف قومہ فعصوہ، چنانچہ اس نے ہلکا یعنی کم عقل بنا دیا اپنی قوم کو، تو انہوں نے بات مان لی اس کی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ سب تھے نافرمان لوگ۔ فلما اسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم، پھر جب انہوں نے غصہ دلایا ہمیں تو ہم نے انتقام لیا ان سے۔ فاغرقناہم اجمعین، پھر ہم نے غرق کر دیا انہیں سب کے سب کو۔
وَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پھر ہم نے بنا دیا انہیں گئے گزرے اور مثال بنا دیا پیچھے آنے والوں کے لیے۔ یا کیوں نہیں آئے ان کے ہمراہ فرشتے مل کر؟ اس دور میں مصر اور فارس کے بادشاہ اپنی امتیازی شان اور خصوصی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے سونے کے کڑے پہنتے تھے۔ اسی طرح قبیلوں کے سرداروں کے ہاتھوں میں بھی سونے کے کڑے اور گلے میں سونے کی توق اور زنجیریں ڈالی جاتی تھیں، جو ان کی سرداری کی علامت سمجھی جاتی تھیں۔ اسی اعتبار سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر اس کی کوئی حیثیت اور امتیازی شان ہوتی تو اس کے ہاتھ میں سونے کے کڑے ہونے چاہیے تھے، جو اس بات کی تصدیق کرتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یا بادشاہوں کی طرح اس کی شان کو نمایاں کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہوتے۔ چنانچہ اس نے ہلکا یعنی کم عقل بنا دیا اپنی قوم کو، تو انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ یعنی استخف عقولہم، ابن کثیر اس نے اپنی قوم کی عقل کو ہلکا کر دیا، یعنی انہیں بے وقوف بنایا اور انہیں اپنی جہالت و دلالت پر قائم رہنے کی تاکید کی، اور قوم ان کے پیچھے لگ گئی۔ پھر ہم نے بنا دیا گئے گزرے اور پیچھے آنے والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اسفونا بمانی استخوتنا یا اغضبونا، سلفا سالف کی جمع ہے، جیسے خدم خادم نوکر کی، اور حرس حارس چوکیدار کی جمع ہے، معنی جو اپنے وجود میں دوسرے سے پہلے ہو، یعنی ان کو بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت اور مثال بنا دیا کہ وہ اس طرح کفر و ظلم اور علو و فساد نہ کریں جس طرح فرعون نے کیا، تاکہ وہ اس جیسے عبرتناک حشر سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے عذاب سے، اس طرح کی بدعات سے، اس طرح کی سوچ سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔